Assalamu alaikum class 10th. Today my topic is Pakistan relation with the OIC countries. کہ پاکستان کے ریلیشن OIC means آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس. پاکستان کے آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کے ممبر کنٹریز کے ساتھ کیا تعلقات ہیں. پاکستان از آلویز ولنگ فار دا یونٹی آف اسلامک ورلڈ. پاکستان ہمیشہ سے اسلامک یونٹی کی بات کرتا ہے اینڈ اٹس پلیڈ ٹو امپورٹنٹ رول ٹو کریٹنگ ہارمونی اینڈ دا کوآپریشن امنگ دیم. اور ہمیشہ سے ایک اہم رول ادا کرتا رہا ہے ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے اور تعاون پیدا کرنے کے لیے. اٹ ہیز سپورٹیڈ دیٹ دا موومنٹ اسٹارٹیڈ فرام دا کاز آف مسلم اینڈ ہیز اوپنلی فیور اٹ اسٹینڈ ٹو دا UN. یہ جو OIC جو تھی وہ بیسیکلی جو آرگنائزیشن بنائی گئی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ جو مسلمس کے جو پرابلمس ہیں ان کو جو ہے وہ سولو کیا جائے, ان کو جو ہے وہ اکنامکلی اسٹرانگ کیا جائے ان کنٹریز کو, اور مسلم کنٹریز جو ہیں وہ آپس میں مل کر جو ہے وہ کوآرڈینیشن کے ساتھ جو ہے وہ مختلف ایشوز جو ہیں جو کہ پورے ورلڈ کے اندر مسلمان فیس کر رہے ہیں ان کو سولو کر سکیں اور اپنا ایک جو ہے وہ سسٹم بنا سکیں. دا ٹریجڈی آف دا Aqsa Mosque fire in the 1969 gathered representative of all Muslims countries of the world in the Rabat city in the Morocco. یہ جو آرگنائزیشن تھی یہ کب اسٹارٹ کی گئی تھی؟ یہ 1969 میں جب اقصی ماسک کو جو تھا, مسجد اقصی کو جو تھی وہ آگ لگا دی گئی تھی. تو مسلم کنٹریز کے جتنے بھی نمائندے تھے وہ رباط میں جو کہ موراکو کا شہر ہے وہاں پہ اکٹھا ہوئے تھے. پاکستان سجیسٹڈ دا فارمیشن آف دا پرماننٹ آرگنائزیشن, اور پاکستان نے اس ٹائم پر یہ سجیسٹ کیا تھا کہ ایک اسلامک آرگنائزیشن ہونی چاہیے, اور ایک اسلامک کانفرنس کی گئی تھی وچ واز سپورٹڈ بائی دا آل مسلم کنٹریز, جس کو تمام مسلم کنٹریز نے سپورٹ کیا تھا. اینڈ دا آرگنائزیشن آف دا اسلامک کانفرنس واز اسٹیبلش, اور اس طریقے سے OIC کا جو تھا اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا. اینڈ اٹس ہیڈ آفس از ان جدہ, اور اس کا ہیڈ آفس جو ہے OIC کا وہ جدہ میں ہے. Pakistan played an important role in drafting the manifesto of the Organization of Islamic Conference. اور پاکستان نے اس کا جو مینیفیسٹو ہے OIC کا, اس کا منشور جو ہے اس کو بنانے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا تھا. دا فالوئنگ از دا بریف ڈسکرپشن آف دا پاکستان ریلیشنز ود دا اسلامک کنٹریز. اب ہم جو ہے وہ ڈیٹیل میں پاکستان کے ریلیشن اسلامک کنٹریز کے ساتھ پڑھیں گے. فرسٹ ورلڈ کنٹریز سعودی عربیہ, کہ پاکستان کے ریلیشن سعودی عربیہ کے ساتھ کیسے ہیں. دا میوچل ریلیشن بٹوین پاکستان اینڈ دا سعودی عربیہ آر بیسڈ آن دیئر سالڈ بیسس آف دا برادرہڈ. پاکستان اور سعودی عربیہ کے ریلیشن جو ہیں وہ ان کے برادرہڈ پر, جو ان کے برادرانہ ریلیشن ہے اس پر اسلامک بھائی چارے کی اس پہ ہے بیسک, بیکاز دا ہولی پلیسز آف دا مسلمس آر لوکیٹڈ ان دا سعودی عربیہ. کیونکہ پاکستان جو مسلمس کی ہولی پلیسز ہیں, مقدس عبادت گاہیں ہیں, وہ سعودی عربیہ میں ہیں. وتھ ویئر تھاؤزنڈ آف دا پاکستانی وزٹڈ ٹو پرفارم حج, جہاں پر جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی جو ہیں وہ حج کے لیے جاتے ہیں. دا فارن پالیسیز آف دا بوتھ کنٹریز ایمفیسائز اباؤٹ دا یونٹی آف دا مسلم ورلڈ. ان دونوں کنٹریز کی جو فارن پالیسیز ہیں وہ اس چیز پر زور دیتی ہیں کہ یونٹی آف مسلم ورلڈ, کہ مسلم ورلڈ کا جو ہے وہ اتحاد ہو جائے. بیفور دا برتھ آف پاکستان سعودی عربیہ سپورٹڈ دا پاکستان موومنٹ اینڈ ریکگنائزڈ اٹ امیجیٹلی. پاکستان بننے سے پہلے ہی سعودی عربیہ نے جو تھا وہ پاکستان موومنٹ, آزادی کی جو تحریک تھی اس کو سپورٹ کیا تھا, اور پاکستان بننے کے فوراً بعد اس کو تسلیم بھی کیا تھا. سیکنڈ پوائنٹ ہے پاکستان ایکسٹینڈیڈ ٹیکنیکل کوآپریشن ٹو سعودی عربیہ اینڈ پرووائڈیڈ دا ویلیویبل سروسز ٹو اٹس فار ڈیفینس اینڈ دا ماڈرنائزیشن آف اٹس آرمی. اچھا, پاکستان جو ہے وہ اس نے ہمیشہ سے ٹیکنیکل سپورٹ کی ہے سعودی عربیہ کی, اینڈ سعودی عربیہ کو جو ہے وہ ہمیشہ قابل قدر سروسز دی ہیں, ویلیوبل سروسز دی ہیں ڈیفینس کے معاملے پر, اور ماڈرنائزیشن آف اٹس آرمی, اس کی آرمی کو جو ہے وہ ماڈرنائز بنانے کے لیے. شاہ فیصل کنسٹرکٹ فیصل ماسک, شاہ فیصل جو تھے انہوں نے اسلام آباد میں جو تھی وہ شاہ فیصل ماسک جو ہے اس کو تعمیر کروایا تھا. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ان اسلام آباد ود دا ہیوج منی, ایک خطیر رقم دے کر, ایک بڑی رقم دے کر پاکستان اسلام آباد میں جو تھا وہ شاہ فیصل نے فیصل ماسک اور اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی جو ہے اس کو بنایا تھا. سعودی عربیہ ہیلپ پاکستان ان دا انڈو پاک وار آف دا 1965 اینڈ 1971. سعودی عربیہ نے پاکستان
اور کی جو تھی وہ مدد کی تھی، سپورٹ کیا تھا پاکستان کو انڈیا پاکستان وار 1965 اور 71 میں فائنینشلی بھی، اور اس کے علاوہ وہ ان کے ساتھ ان کی مدد کے لیے کھڑے رہے تھے. سعودی عربیہ اسٹوڈ ود پاکستان آن دا کشمیر ایشو. سعودی عربیہ کشمیر ایشو میں بھی پاکستان کے ساتھ ہے. شاہ فیصل fully cooperated with the Pakistan for holding the second OIC in 1974. اور شاہ فیصل نے جو تھا وہ پاکستان کا تعاون کیا تھا، پاکستان کے ساتھ تعاون کیا تھا کہ وہ سیکنڈ OIC کا جو اجلاس ہے وہ 1974 میں پاکستان میں ہوا تھا، لاہور میں ہوا تھا. سعودی عربیہ سپورٹڈ پاکستان اسٹینڈ آن دا افغانستان ایشو. سعودی عربیہ پاکستان کے ساتھ ہے افغان ایشو میں بھی. And Pakistan not only supported Saudi Arabia's stand but also helped in 1991 in the Middle East crisis. اور اس کے جواب میں 1991 میں جو مڈل ایسٹ کرائسس ہوا تھا اس میں سعودی عربیہ کا پاکستان نے ساتھ دیا تھا فار دا پروٹیکشن آف دا ہولی پلیسز. جو مقدس مقامات ہیں ان کی حفاظت کے لیے پاکستان سینڈ ٹو دا ٹراپس ٹو دا سعودی عربیہ. اور پاکستان نے اپنے جو فوجیں تھیں وہ سعودی عربیہ بھیجی تھی تاکہ وہ ہولی پلیسز کا دفاع کر سکیں. پاک سعودی اکنامیکل کوآپریشن واز سیٹ اپ ان 1998 in Riyadh with executed work in the 150 fields in Pakistan and provide financial aid. ایک جو تھا وہ معاہدہ ہوا تھا ریاض میں جس میں اکنامیکل کمیشن بنایا گیا تھا جس میں 150 فیلڈس میں جو پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان کوآپریشن جو تھا وہ کیا گیا تھا. سعودی عربیہ از ویری کلوز ٹو دا پاکستان ناؤ ڈے. پاکستان کے ساتھ سعودی عربیہ کا ریلیشن بہت کلوز ہیں اینڈ دیئر فرینڈشپ از ڈیپننگ ڈے بائی ڈے. اور سعودی عربیہ اور افغانستان پاکستان کی دوستی جو ہے وہ دن بہ دن جو ہے وہ اور گہری ہوتی چلی جا رہی ہے. پاکستان ترکی کے ریلیشنز کے بارے میں پڑھیں گے کہ پاکستان کا ترکی کے ساتھ یہ ریلیشن ہے. ترکی کے ریکگنائز پاکستان امیجیٹلی. ترکی نے پاکستان کو فوراً تسلیم کر لیا تھا آفٹر اٹس برتھ. پاکستان کے بننے کے فوراً بعد اینڈ ایکسٹینڈیڈ کمپلیٹ سپورٹ ٹو اٹ آن اٹس اسٹینڈ آن کشمیر. اور کشمیر کے ایشو پر انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کیا ہے. ترکی سپلائڈ پاکستان ود آرمڈ اینڈ دا ایمونیشن ان دا 1965 انڈو پاک وار. انڈیا نے پاکستان کو جو تھا وہ فوجی مدد اور اسلحہ کی جو مدد ہے وہ کی تھی 1965 کی انڈیا پاکستان وار میں. وین ترکش پریزیڈنٹ وزٹ پاکستان ان 1966. ترک کے جو وزیر اعظم ہیں صدر ہیں انہوں نے 1966 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا. پاکستان تھینکڈ ہم فار دیئر ہیلپ ان دا وار. اور اس ہیلپ پر پاکستان نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا. نمبر 3 پوائنٹ ہے پاکستان اینڈ ترکی آرگنائز ریجنل کوآپریشن RCD ریجنل کوآپریشن فار دا ڈیولپمنٹ ان جولائی 1964 میں دا میوچول انڈرسٹینڈنگ. پاکستان اور ترکی کے درمیان معاہدہ ہوا تھا RCD. اس میں جو تھا وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے باہمی انڈرسٹینڈنگ سے ہوا تھا. دس آرگنائزیشن واز دا ری ایکٹیویٹیڈ ان دا 1985. اور یہ آرگنائزیشن جو تھی وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہوئی تھی 1985 میں اینڈ ناؤ اٹس کال دا ECO. اس کو اب جو ہے وہ کہا جاتا ہے اکنامیکل کوآپریشن آرگنائزیشن ود دا 10 ممبر کنٹریز. Financial cooperation is going on between Pakistan and Turkey. The construction companies on the both countries have been starting joint programs on the development. The military relations are the strong. پاکستان کے جو ملٹری ریلیشنس ہیں ترکی کے ساتھ وہ بہت اسٹرانگ ہیں. دا لیڈرز آر ایکسچینجنگ وزٹ. اور یہاں کے دونوں لیڈرز جو ہیں دونوں کنٹریز کے لیڈر جو ہیں وہ دونوں ملک کا دورہ کرتے رہتے ہیں. ڈیو ٹو دا ڈائلاگ بٹوین دا منسٹریل کمیشن آف دا پاکستان اینڈ ترکی ڈفرنٹ ایگریمنٹ ور سائنڈ ان 2002 ان اسلام آباد. جو منسٹرز جو ہیں ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس کے تحت جو ہے وہ 2002 میں بہت سارے ایگریمنٹس جو تھے وہ سائن کیے گئے ان دو کنٹریز کے درمیان. ان دا ارتھ کوئک آف دا 2005 کا جو ارتھ کوئک تھا وچ افیکٹڈ دا لارج ایریا آف پاکستان جس نے پاکستان کے ایک بڑے ایریا کو افیکٹ کیا تھا. اور آزاد کشمیر کے ترکی ایڈ پاکستان اوپن ہارٹیڈلی. ترکی نے کھلے دل سے پاکستان کی مدد کی. ان 2013 ترکی کوآپریشن ان انوگریشن لاہور میٹرو بس سروس ان لاہور. اینڈ 2013 میں جو ہے میٹرو بس سروس میں کا جو افتتاح کیا گیا تھا وہ ترکی کے تعاون سے کیا گیا تھا. اینڈ آلسو ان دا 2013 پرائم منسٹر آف پاکستان وزٹڈ ترکی. 2013 میں بھی پاکستان کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے ترکی کا دورہ کیا تھا. اینڈ بوتھ کنٹریز اسٹریس ٹو دا فردر انکریز ان دا بائی لیٹرل ریلیشنس.
اور دونوں کنٹریز نے جو تھا وہ 2 طرفہ تعلقات پہ بات کی تھی. ان دا present time both countries are cooperating in the different sectors including agriculture, transport, automobiles, communication and the construction. اب جو ہے وہ دونوں کنٹریز جو ہے وہ مختلف فیلڈز میں جو ہے وہ آپس میں تعاون کر رہی ہیں، جس کے اندر ایگریکلچر بھی ہے، ٹرانسپورٹ بھی ہے، آٹو موبائل بھی ہے، کمیونیکیشن بھی ہے اور کنسٹرکشن بھی ہے. اب ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے پاکستان ریلیشنز ود ایجپٹ، ملائیشیا اینڈ یو اے ای. پاکستان ریلیشن ود ایجپٹ، ملائیشیا اینڈ یو اے ای. پاکستان ہیز آلسو ڈیولپ فرینڈلی گڈ ریلیشن. پاکستان جو ہے اس کے دوستانہ تعلقات ہیں ایجپٹ کے ساتھ، ملائیشیا کے ساتھ، لیبیا کے ساتھ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ساتھ. تھاؤزنڈ آف پاکستانیز ورکنگ ان دیز کنٹریز. ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی ان کنٹریز میں کام کرتے ہیں. دے آر پرووائڈنگ ہیوج سپورٹ فار دا اکنامی آف پاکستان، جو کہ پاکستان کی اکنامی کو ایک بہت بڑی سپورٹ ہے. پاکستان ہیز ایکسٹریملی گڈ ریلیشنز ود اس برادرلی اسلامک کنٹریز. پاکستان ان اپنے اسلامی جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھے ہوئے ہیں. ایجپٹ، مصر. پاکستان ڈیورنگ ایجپٹ اسرائیل وار ان 1973 ایکسٹینڈیڈ فل سپورٹ. پاکستان نے ایجپٹ اسرائیل وار جو تھی 1973 میں ہوئی تھی اس میں مصر کی سپورٹ کی تھی ایٹ دا ڈپلومیٹک لیول. اینڈ پاکستان آلسو پلیڈ این امپورٹنٹ رول فار میکنگ ایجپٹ دا ممبر آف دا OIC. اور پاکستان نے اس کے علاوہ OIC کا ممبر بنانے کے لیے مصر کی سپورٹ کی تھی. پاکستان ہیز فرینڈلی ریلیشن ود دا لیبیا. پاکستان کے لیبیا کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. اٹ ہیڈ پلیڈ امپورٹنٹ رول ان دا لیبیا انڈیپینڈنس. ان لیبیا کی آزادی کے لیے پاکستان نے بہت اہم رول ادا کیا تھا. لیبیا ناٹ اونلی ایکسٹینڈیڈ ڈپلومیٹک سپورٹ ان پاکستان ان انڈو پاک وار ان 1971 کی پاکستان انڈیا وار میں نہ صرف لیبیا نے پاکستان کی مدد کی تھی بٹ پرووائڈڈ ملٹری اینڈ دا فائنینشیل ایڈ ایز ویل، بلکہ اس نے پاکستان کی ملٹری اور فائنینشیل مدد بھی کی تھی. پاکستان ہیز آلسو گڈ ریلیشنز ود دا اسلامک کنٹری آف ملائیشیا. پاکستان کے جو ہیں وہ ملائیشیا کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. ملائیشیا ہولڈ اے ویری اسپیشل پوزیشن ان دا مسلم ورلڈ. ملائیشیا کے مسلم ورلڈ میں ایک اہم پوزیشن ہے. اکنامیکلی ان دا فیلڈ آف ٹریڈ وہ بہت زیادہ فیمس ہے. کوپریشن از گوئنگ آن دا سائنس، ٹیکنالوجی اینڈ ادر فیلڈز بٹوین پاکستان اینڈ ملائیشیا. پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان جو ہے وہ سائنس، ٹیکنالوجی اور مختلف فیلڈز میں جو ہیں وہ معاہدے ہوتے رہتے ہیں. UAE یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہیز آلسو پرووائڈڈ فائنینشیل ایڈ ٹو پاکستان ان ایوری فیلڈ. UAE پاکستان کو جو ہے وہ فائنینشیل ایڈ دیتا ہے ہر فیلڈ میں. اینڈ دا مینی پروجیکٹ ہیز بین کمپلیٹڈ ڈیو ٹو دس ہیلپ. اور اس ہیلپ سے جو ہے وہ بہت سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ کیے جاتے ہیں. انڈونیشیا، جارڈن، عراق، سوڈان اینڈ آل ادر مسلم کنٹریز آلسو ہیو دا فرینڈلی ریلیشن ود دا پاکستان. پاکستان ریلیشن ود دا سینٹرل ایشین کنٹریز کی اگر بات کرتے ہیں کہ سینٹرل ایشین کنٹریز وہ ہیں جو کہ رشین فیڈریشن سے کٹ کے الگ ہوئی تھیں. ٹھیک ہے. دا سینٹرل ایشین کنٹریز انکلوڈ آذربائیجان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، قازقستان اینڈ کرغزستان. دی آر بیکمنگ انڈیپینڈنٹ آفٹر دا ڈس انٹیگریشن آف دا سوویت یونین ان 1991. یہ کنٹریز کب وجود میں آئی تھیں؟ جب ان کا سوویت یونین سے جو تھا وہ یہ الگ ہوئی تھیں 1991 میں. پاکستان ٹوک ڈیپ انٹرسٹ ان دا ریزالونگ دا پرابلمس آف دیز کنٹریز. پاکستان جو ہے وہ انٹرسٹ رکھتا ہے ان کنٹریز کے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. دے کنٹری آر سچویٹڈ فار فرام دا سی. یہ کنٹریز سمندر سے بہت دور ہیں. وین دیز کنٹریز بیکیم انڈیپینڈنٹ، جب یہ کنٹریز جو تھیں وہ آزاد ہوئی تھیں، دیئر فارن ایکسچینج ور نامنل. پاکستان اسٹارٹ ٹریڈ ود دیم ٹو ایکسچینجنگ دیئر فارن ایکسچینج. تو پاکستان نے ان کے ساتھ فارن ایکسچینج ٹریڈ ریلیشنز بنائے تاکہ ان کی فارن ایکسچینج کو جو ہے وہ انہینس کیا جا سکے. دس دیئر ریکوائرمنٹ واز فلفلڈ، اور ان کی ضروریات کو جو ہے وہ پورا کیا جا سکے. پاکستان سائنڈ مینی ایگریمنٹس اینڈ ڈیولپ دیم ہیلپ دیم ٹو بوسٹ دیئر انڈسٹریل سیکٹر. پاکستان جو ہے اس نے بہت سارے ایگریمنٹ کیے ہیں تاکہ جو ہے وہ سینٹرل ایشین کنٹریز کے انڈسٹریل سیکٹر کو جو ہے وہ بوسٹ مل سکے. اکارڈنگ فالوئنگس آر دا ڈیٹیلز آف دا پاکستان ریلیشن ود دیز کنٹری. ان 6 کنٹریز کے ساتھ جو ہے پاکستان کے ریلیشنز کیسے ہیں؟ یہ ساری کنٹریز جو ہیں وہ کون سی ہیں؟ یہ سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے آذربائیجان. آذربائیجان کے ساتھ پاکستان کے ریلیشن جو تھے وہ 1992 میں بنے تھے. An agreement was signed between the two countries in the field of electronics. الیکٹرانکس کی فیلڈ میں پاکستان اور آذربائیجان کا معاہدہ ہوا تھا. مینی اسٹوڈنٹس فرام دا آذربائیجان آر اسٹڈنگ ان دا یونیورسٹیز آف پاکستان. آذربائیجان کے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پاکستان میں
پڑھ رہے ہیں پاکستان کے تعلیمی اداروں میں. آذربائیجان از رچ ان دا آئل اینڈ گیس. اچھا یہ تمام جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں یہ کنٹریز جو ہیں وہ منرلی رچ کنٹریز ہیں. یہاں آئل اور گیس اور کول وغیرہ کے جو ہے ہیوج ریزروز پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان سائنڈ این ایگریمنٹ ٹو ڈیولپ ہیلپ ایکسپلورنگ آئل ان 2001. پاکستان نے جو تھا اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا کہ وہ ایکسپلور کریں گے آئل کو 2001 میں. دا ایکسچینج آف دا ڈیلیگیشن بٹوین پاکستان اینڈ آذربائیجان ہیپن اوکیجنلی. اور فوقتاً فوقتاً جو ہے وہ پاکستان اور آذربائیجان کے وفد جو ہیں ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ آپس میں وزٹ کرتے رہتے ہیں. ازبکستان کی بات کریں تو پرائم منسٹر آف دا پاکستان میاں محمد نواز شریف پاکستان کے پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف اینڈ بے نظیر بھٹو وزٹڈ ازبکستان. انہوں نے ازبکستان کا دورہ کیا تھا. دا ٹوم آف امام بخاری از سچویٹڈ ان دا سٹی آف بخارا. مسلم ہیو دا گریٹ رسپیکٹ فار دیم. امام بخاری جو ہے ان کا مقبرہ جو ہے وہ بخارا میں ہے اور پاکستانی جو ہے وہ ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. میاں محمد نواز شریف ڈونیٹ $50,000 فار دا ریپیئر آف دا امام بخاری ٹوم ڈیورنگ ہز وزٹ دیئر. اور جو نواز شریف تھے جب انہوں نے وہاں کا دورہ کیا تھا آذربائیجان کا تو ازبکستان کا سوری تو انہوں نے $50,000 جو تھے وہ امام بخاری کے مقبرے کی جو تھی وہ اس کی ریپیئر اس کی مرمت کے لیے دیے تھے. دا پریزیڈنٹ آف دس کنٹری ہیز آلسو وزٹڈ پاکستان ان 1992. اور ان کا جو پریزیڈنٹ ہے اس نے بھی 1992 میں وزٹ کیا تھا پاکستان کا. دا آفس آف دا آذربائیجان ایئرپورٹ ہیز بین اسٹیبلش ان کراچی. ازبکستان کا جو ایئرپورٹ ہے وہ کراچی میں اسٹیبلش کیا گیا تھا. دس کنٹری از آلسو رچ ان آئل گیس اینڈ دا کول. یہ کنٹری جو ہے وہ آئل گیس اور کول میں رچ ہے. An agreement has already been signed between the two countries to provide gas Pakistan through a pipeline. ایک ایگریمنٹ سائن کیا گیا ہے جس کے تحت دونوں کنٹریز کے درمیان جو ہے وہ گیس جو ہے وہ معاہدہ ہوا ہے تھرو پائپ لائن. پھر آ جاتا ہے تاجکستان کی ہے. تاجکستان از دا کلوزسٹ سینٹرل ایشین کنٹری ٹو دا پاکستان. تاجکستان جو ہے وہ پاکستان کی سب سے کلوز سینٹرل ایشین کنٹری ہے. اٹس کیپٹل دشامبو is located at the distance of the 500 کلومیٹر فرام اسلام آباد. اس کا جو دارالحکومت ہے دارالخلافہ دشمبو وہ پاکستان اسلام آباد سے صرف 500 کلومیٹر دور ہے. پریزیڈنٹ آف تاجکستان وزٹڈ پاکستان ان 1994. تاجکستان کے جو پریزیڈنٹ تھے صدر تھے انہوں نے 1994 میں دورہ کیا تھا پاکستان کا. دس کنٹری ہیز دا ابنڈنٹ الیکٹریسٹی. یہاں پر وافر مقدار میں بجلی پائی جاتی ہے. پاکستان ہیڈ سائن ایگریمنٹ فار دس کنٹری فار گیٹنگ الیکٹریسٹی تھرو دا ہائیڈل پروجیکٹ. اور پاکستان نے اس کنٹری کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے وہ ہائیڈل الیکٹریسٹی حاصل کرنے کے لیے جو کہ ہائیڈل پاور سے حاصل کی گئی ہو. ترکمانستان کی بات کرتے ہیں. دا پریزیڈنٹ آف دا ترکمانستان ہیڈ آلسو وزٹڈ پاکستان ان 1994. ترکمانستان کے پریزیڈنٹ نے پاکستان کا دورہ کیا تھا 1994 میں. اینڈ مینی پیکٹس فار ہیز بین سائنڈ بٹوین دا ٹو کنٹریز. اور بہت سارے معاہدے ہوئے تھے ان دونوں کنٹریز کے درمیان مختلف فیلڈز میں. پاکستان ایکسپورٹ فوڈ گڈ ان دس کنٹری. پاکستان جو ہے وہ ترکمانستان کو جو ہے وہ فوڈ گڈس جو ہیں کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ پرووائڈ کرے گا. این ایگریمنٹ ہیز آلریڈی بین سائنڈ ان 1996 ٹو لے اے گیس پائپ لائن فرام ترکمانستان ٹو کوئٹہ. اور ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا پہلے ہی 1996 میں کہ ایک گیس پائپ لائن ڈالی جائے گی ترکمانستان سے کوئٹہ. قرغیزستان میں اگر قرغیزستان کی بات کریں تو دس از اے بگیسٹ کنٹری امنگ دا سینٹرل ایشین کنٹری. قرغیزستان جو ہے وہ سب سے بڑی کنٹری ہے سینٹرل ایشین کنٹریز کے اندر. دا پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد نواز شریف وزٹڈ قرغیزستان ان 1990. 1990 میں میاں نواز شریف نے وہاں کا دورہ کیا تھا. اینڈ سائن ایگریمنٹ فار دا پروموٹنگ ٹریڈ. اور تجارت کو پروموٹ کرنے کے لیے معاہدے کیے تھے. دا پریزیڈنٹ آف دا کنٹری آلسو وزٹڈ پاکستان ان 1992. اور اس کنٹری کے وزیر اعظم نے بھی 1992 میں جو تھا وہ پاکستان کا دورہ کیا تھا. پاکستان ہیز سائنڈ مینی ایگریمنٹ ود دا قرغیزستان فار پرووائڈنگ اپ سیمنٹ پلانٹس اینڈ فار سیٹنگ اپ ڈفرنٹ انڈسٹریل فیلڈ. قرغیزستان دیر آر دا واسٹ ریزروس آف دا یورینیم ان قرغیزستان. قرغیزستان میں یورینیم کے جو ہیں وہ ہیوج ریزروس ہیں. پاکستان از این ایٹامک پاور وچ ہیز اے ڈیپ انٹرسٹ ان دا فردرنگ ٹائی ود دس کنٹری. اچھا پاکستان جو ہے وہ ایک اٹامک پاور ہے اور اس وجہ سے پاکستان جو ہے ڈیپ انٹرسٹ رکھتا ہے
ان کنٹری کے ساتھ پاکستان پرائم منسٹر آف پاکستان بینظیر بھٹو وزٹڈ کرغزستان. بینظیر بھٹو نے جو تھا وہ کرغزستان کا دورہ کیا تھا. این ایگریمنٹ واز سائن بٹوین بوتھ کنٹریز, اور ایک معاہدہ سائن ہوا تھا دونوں کنٹریز کے درمیان فار ٹریڈنگ فیسلٹیز تھرو دا روڈ, تاکہ جو روڈ کے ٹرانسپورٹ ہے اس پہ جو تھا وہ اس کو پروموٹ کیا جائے دونوں کنٹری کے درمیان.